الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وضو کا مکمل طریقہ کہ کس طرح سے وضو کے جو ہیں وہ فرض سنتیں ہمیں پورا کر کے ان کو ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تاکہ دیر نہ ہو اور جلدی سے ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کی کمنٹ کا ضرور جواب دوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتاؤں گی جس میں وضو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے والا بنائے اور ہر وقت وضو میں رہنے والا بنائے، آمین۔ جی تو وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے اور اس کے بعد وضو کرتے وقت ہمیں قبلہ کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، پاک صاف جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب سے پہلے 3 بار گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھٹ کسے کہتے ہیں؟ گھٹ اپنے ہمارے ہاتھ کے یہ جو پونچے ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے ہاتھوں کا سٹارٹ شروع ہوتا ہے، جوڑ شروع ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گھٹوں تک۔ سب سے پہلے ہمیں 3 بار گھٹوں تک ہاتھ دھونے ہیں یا پونچوں تک ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مسواک کرنی ہے اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی ہی دانتوں پر ملے، ٹھیک ہے۔ 3 بار کلی کریں، ٹھیک ہے۔ 3 بار ہمیں کلی کرنی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو چلو بھر بھرنا ہے، ایسے چلو بھر ہمیں بھرنا ہے اپنے ہاتھوں کو۔ 3 بار ہمیں اپنے منہ میں پانی دینا ہے، 2 بار ہمیں کلی کرنی ہے اور 1 بار ہمیں غرغرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح پانی ڈالنا ہے تاکہ ہماری یہ نرم ہڈی کو فیل ہو، اور بائیں ہاتھ سے چھوٹی انگلی جو ہماری ہوتی ہے اس کو ناک صاف کرنا ہے، دونوں اپنے نتنوں کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 3 بار ہمیں منہ دھونا ہے۔ منہ کہاں تک دھونا ہے، ہمیں کس طرح دھونا ہے؟ منہ دھوتے وقت ہمارا ماتھے سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیچے تھوڑی کے نیچے تک ہمیں منہ دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا ہے، ٹھیک ہو گیا، جیسا کہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کہنی سمیت دھوئیں اور پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھوئیں۔ اچھا، دایاں ہاتھ بھی ہم نے 3 بار دھونا ہے اور بایاں ہاتھ بھی 3 بار دھونا ہے، اور کہنی کے ہو سکے تو اوپر تک آپ دھو لیں، لیکن اس سے نیچے تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کہنی، یہ جو ہماری ہڈی ہوتی ہے، یہ ہماری تر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مرد ہے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر داڑھی کا حلال کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے یا کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو ضرور ہلائیں تاکہ وہ بھی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہ پائے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کیسے کرنا ہے یہ والی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ یہ 3 انگلیاں آپ کی، سب سے چھوٹی والی انگلی، بیچ والی انگلی اور اس سے اگلی انگلی، یہ 3 انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی اکٹھی آپ نے ملا لینی ہے دونوں ہاتھوں کی۔ اس کو آپ نے سر سے جو ہے وہ ایسے پھیرنا ہے، اوپر سے لے کر پیچھے تک بالوں تک مسح کرنا ہے، پورے ہاتھ پہ پھیرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری شہادت والی انگلیاں ہوں گی اس سے ہم نے کان صاف کرنے ہیں۔ پھر ہمارا رہ جائے گا انگوٹھا، انگوٹھے سے ہم نے کان کے پیچھے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ہے، انگوٹھے کی سیدھی والی سائڈ سے۔ اور پھر رہ جائیں گے ہمارے الٹے ہاتھ جس کو ہم نے اپنی گردن سے صاف کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا مسح پورا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا ہمارا مسح کرنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ ہمیں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کانوں کا مسح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر دایاں پاؤں سب سے پہلے دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ ہمارے ٹخنے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر ہمارے پاؤں کی سائڈ پہ ہڈی ہوتی ہے یہ والی، اس کو کہتے ہیں ٹخنا۔ اس ٹخنوں سمیت ہمیں پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اور پھر بائیں پاؤں کو اچھی طرح سے جو ہے ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اور ہمیں جو ہماری سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جب ہمیں دایاں پاؤں دھونا ہے تو اس سے ہمیں پاؤں اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ کیا کرنا ہے، پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کا حلال کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس کو انگلیوں کے اندر اس کو
حلال کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، تاکہ جو ہماری سینٹر میں انگلیوں کی جگہ ہے وہ بھی خشک نہ رہے، اس کو بھی ہم نے گیلا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں حلال کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب وہ کرنا ہے، حلال شروع کرنا ہے، تو ہمیں دائیں پاؤں کی جو ہے وہ انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی انگلیوں تک وہ حلال ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ہمیں اپنا جو ہے وہ ایک بار دایاں ہاتھ دھونا ہے اور ہمارا وضو ہو جائے گا کمپلیٹ، پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں وضو کی دعا پڑھنی ہے۔ وضو کی دعا کیا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، ابھی بتا رہی ہوں۔ وضو کی دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی کہ شہادت والا کلمہ میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ شہادت کا کلمہ اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ ہمارا پورا کلمہ ہے۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ بھی ہماری دعا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو، کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں ہو، آپ مجھے کمنٹ میں ان باکس میں میسج کریں، میں آپ کا ضرور جواب دوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور مجھے زیادہ سے زیادہ فالو کریں، مجھے سپورٹ دیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔